الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہیں ہمارے ساتھ شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ میں ان علماء اکرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کی ابتدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ بارک اللہ۔ ناظرین اکرام، اسلام میں انسانی حقوق، اس موضوع پر گزشتہ کئی حلقوں میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ ان اہم باتوں میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اسلام نے انسان کے دین، اس کے عقل، اس کے مال، اس کے حسب و نسب اور اس کے جو بھی ممتلکات ہیں ان کی حفاظت کی اسلام نے ذمہ داری لی ہے، اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور عقل کے تعلق سے جو کہ انسان کو انسان بنائے رکھتا ہے، عقل کہتے ہیں باندھنے کو۔ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو ضرورت کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے اور غیر ضروری چیزوں میں نہیں لگاتا ہے، اس لیے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کی عقل اور اس کے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو نعوذ باللہ انسان جانور بن جاتا ہے۔ مولانا محمد اشفاق صاحب، ذرا آپ بتائیں کہ اسلام نے عقل کی حفاظت کے لیے بہت سارے وسائل اپنائے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ عقل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب عقل ہے۔ خیر و شر کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمائی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ اللہ نے خیر اور شر دونوں کی تمیز کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب جس نے عقل کو، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ صلاحیت کو، نعمت عقل و فہم و فکر فراست کو صحیح استعمال کر کے نجات کی راہ، دین کی راہ اختیار کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنی فطرت کو، اپنی عقل کو تباہ کیا، برباد کیا، عقل سے کام نہیں لیا، کل ما حب و دب، ہر گری پڑی چیز کو اس نے اٹھانا پسند کر لیا اور بے عقلی کے نتیجے میں ہر پکارنے والے کی پکار کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، چاہے وہ داعی ضلالت کیوں نہ ہو، گمراہی کی طرف بلانے والا کیوں نہ ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا۔ تو عقل وجہ شرافت اور یا یہ کہہ لیجیے معیار شرافت ہے عقل انسان کے لیے، اور یہ چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے عقل کی حفاظت کے تعلق سے ایسی تمام اشیاء جو انسان کی عقل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو خراب کرتی ہیں، اسلام نے اس کو حرام کیا ہے، جس کو نشہ آور اشیاء کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے، کل ما خمر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، جس کے کھانے پینے سے یا سونگھنے سے یا انجیکشن لینے سے، جس طریقے سے بھی اس کا سیون استعمال کیا جائے اور انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، خیر و شر کی تمیز اٹھ جائے اور اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو ایسی تمام چیز خمر ہے اور وہ نشہ آور اشیاء ہے۔ اور جس چیز کی زیادہ مقدار لینے سے نشہ آتا ہو تو اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے تمام نشہ آور اشیاء کو، خواہ وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو، خواہ وہ چبائی جانے والی چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونگھی جانے والی چیزوں کی شکل میں ہو، جیسے پان میں زردہ ہے یا گٹکھا ہے یا اسی طریقے سے سگریٹ ہے یا افیون ہے یا شراب ہے یا تاڑی ہے یا اس طریقے سے اسنیک ہے یا اس طریقے سے نیچے سے لے کر اوپر تک کی جو چیزیں ہیں جو مخرب عقل ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف عقل کو میں فطور پیدا کرتی ہیں بلکہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے عقل کی محض حفاظت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے اس کے اندر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ناپاک اشیاء اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ اس میں جوئے کو اور شراب کو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر پانسے کی تیر کو اور شرک کے کاموں کو، سب کو رجس، پلید اور ناپاک کہا ہے۔
शैतान चाहता है कि इंसान को शराबी बनाकर, नशेड़ी बना करके दीन से, अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल करे और खुद आपस में लड़ने फिरने लोग लगे। शराबियों को हम देखते हैं कि शराब पीने से पहले बड़ी दोस्ती यारी करके ले चलते हैं, चलो भाई शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन जब शराब का नशा चढ़ता है उसकी अक्ल उससे हट जाती है तो खैर और शर की तमीज उठा बैठता है और फिर आपस में लड़ाई होती है उनकी। घर जब घर लौटते हैं तो वो वाले जान होते हैं घर। आज हमारे मुल्क में शराब की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। जी जी, इस सिलसिले में मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा जी। सलाफी साहब की गुफ्तगू में कि इंसान का जो इम्तियाज़ है वो अक्ल ही पर है जी इसीलिए इसको नातिक और हैवान अक्ल कहा गया है। जी तो अक्ल तो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और आज मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग बनाया है, अक्ल बनाई है इंसान की, वो गैर मामूली अहमियत की चीज़ है और वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तख्लीक है, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है वो। अब इसके नतीजे में इंसान की शराफत भी मौजूद होती है। देखिए जैसा मौलाना ने फरमाया ना, अच्छा भला इंसान है। आजकल देखिए प्रोफेसर और ये और वो अच्छी बढ़िया गुफ्तगू करने वाले, थोड़ी ही देर के बाद उनकी सारी शराफत मलिया मेट और चौपट हो जाती। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त और इकराम की ज़िंदगी दी है और उसको जो अक्ल दिया है बहुत बड़ी नेमत है। गोया वजह शर्फ है ये अक्ल उसकी जो शराफत है उसमें यही अक्ल उसकी वजह शर्फ है। तो इंसान उससे गोया कि दस्तबरदार हो जाता है या उसके साथ वो खिलवाड़ करता है, तो इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। आज आपने शराब की बात थोड़ी सी छेड़ी, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में ये हाई फाई सोसाइटी की एक अलामत समझी जाती। जो शराब पीता है उसको समझा जाता है कि अच्छे और बड़ी सोसाइटी का आदमी है। आप देखें कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है और खुद ये क्रिकेट इंडस्ट्री के लोग हैं, दिगर और हैं, पॉलिटिशियन हमारे मुल्क के हैं, सब हैं, सब समझते हैं और जानते हैं कि ये शराब कितनी गलत चीज़ है और ये घरों को तोड़ती है। एक घर का आदमी बड़ी मेहनत के साथ 100 रुपए कमाता है और जाकर के शराब पी लेता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं। तो ये बात कही जाती है कि शराब नहीं पीना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट भी कहती है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि परमिट अगर बनवा लो तो शराब आराम से बेचो और सब करो। मैं ये कहता हूँ कि ये दोगला पॉलिसी जो चल रही है, खुद इंसान अपने खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये कब तक आदमी अपने फितरत से लड़ेगा? वो चीज जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगी, चाहे उसके लिए परमिट बने ना बने। कल एक साहब ने ये मुद्दा जारी किया, कहा कि जो लोग शराब पीते हैं उनको मंजर आम पर मारना चाहिए। सारी सियासी पार्टियों ने उनके खिलाफ मजम्मत का बयान दिया। मजम्मत का बयान इसीलिए देंगे कि अभी तक सूरत मुट्ठी में हाल पड़ी ये हुई थी है कि उन्हें जो है कंधे पे बैठाया जा रहा था, हजारों अफराद पीछे चल रहे थे, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो साथ में थी और सिर्फ शराब का मसला आया, बयान दिया कि सबके सामने पिटाई की जाए। और ये वही फितरत है जो पुकारती है, आमादा करती है, कहीं ना कहीं आकर के वो कचोके लगाती है। अन्ना हजारे साहब ने जो बात कही है वो बात फितरत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अक्ल जब पलट जाती है तो फितरत के मुताबिक चीजें भी खिलाफ मालूम। बड़ी अच्छी बात आगाज कलाम में आपने फरमाया था कि अक्ल को अक्ल कहते क्यों है, बहुत अच्छी बात है। ये अक्ल जो बोलते हैं अरबी लफ्ज अक्ल है, अक्ल से बांधना, ये इंसान को बांधती है कि साहब गलत खबर बढ़ रहा। और अगर इंसान गलत की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वो अक्ल से आड़ी है और शराब इंसान को अक्ल से आड़ी करती है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ी नेमत है, नहीं, ये अक्ल इंसान ही को नहीं बांधती बल्कि पूरी कायनात को बांधती है। पूरी कायनात, तस्खीर कायनात का जो नजरिया दिया सबसे पहले इस्लाम ने दिया। खबर इसके कि आप कोई सी दूसरे टॉपिक को लाए, मैं एक नुक्ते की तरफ ये इशारा करना चाहता हूँ कि जहाँ अक्ल इंसानी की हिफाजत जरूरी है और उसको किसी ऐसी चीज से मुलव्वस करना कतई जायज नहीं है जो इंसान की अक्ल के ऊपर बुरा और मनफी असर डालती हो, वहीं ये भी अक्ल वालों को समझने की जरूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हम शरीयत के पाबंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन फितरत है और अक्ल सलीम से मुतसादिम नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शरीयत की तमाम बातों को और तमाम इल्लतों को इंसान की अक्ल समझे। तो कुछ लोग अक्ल का मिसयूज ये करते हैं कि अगर कोई बात हमारी अक्ल में नहीं आती है, उसकी इल्लत और हिकमत, तो उससे हाथ उठा लेते हैं, भाई ये बात लॉजिक से नहीं मिलती है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी अक्ल को, अपनी लॉजिक को शरीयत के ताबे करे, उलमा की किताबों को पढ़े, शरह शुरूहात को देखे, इंशाल्लाह उसमें भी हिकमत मिलेगी। और अगर हिकमत नहीं मिलती है तो फिर ईमान किस चीज का नाम है? तस्लीम का नाम है। सही है जी। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग उस वक्त तो मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको बिला चुनो चरा अपने मामलात में हकम न बनाए। ये नहीं कहा कि आपका जजमेंट, आपका फैसला, आपकी शरीयत, आपकी सुन्नत, आपकी कोई हदीस उनकी अक्ल को अपील करती हो तो माने, नहीं तो नहीं माने, ये नहीं कहा गया। तो ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह अक्ल की हिफाजत जरूरी है, वैसे अक्ल को बेलगाम भी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्ल मक्कार है, 100 भेस बदल ले। सही है जी मौलाना, आप फरमा रहे थे। अक्ल के ताल्लुक से जी, अगर अक्ल को हम यूं ही आज़ादी दे देंगे तो जाहिर है कि काम खराब हो जाएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پہاڑ کو عقل نہیں دی. اگر پہاڑ کے پاس عقل آج ہوتی تو ظاہر ہے ہمالیہ سوچتا کہ ہمیں چلنا ہے بمبئی، ذرا چل کے وہاں کے مال پہنچیں، تو آج کیا حالت ہوتی. اللہ نے حیوانات کو عقل نہیں دی، نباتات کو عقل نہیں دی، ورنہ برگد کا درخت سوچتا کہ آج ذرا سے ٹہلنے چلیں تو صورتحال کیا بن جاتی. حیوانات کو اللہ نے عقل نہیں دی، ورنہ یہ سب کانفرنس کر کے، اجتماع کر کے اور ایجنسیاں بنا لیتے. ساری بھینسیں جو ہیں وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ ہڑتال کریں گے صاحب، دودھ نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اور دودھ دیں گے تو اس میں صاحب وہ ساری چیزیں ہم الگ کر دیں گے. تو سارے انسان کے لیے کیسے پرابلم سالو ہوتے ہیں، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو عقل نہ دے کر انسان کو عقل سے نوازا. اور یہ تین چیزیں ہیں، دیکھیے تین ایسے اوصاف ہیں مخلوق کے جس سے اللہ نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے، اور اس میں امتیازی وصف جو ہے وہ تمیز ہے. جی، ایک جو ہے نشوونما ہے، ایک حرکت ہے، اور ایک تمیز ہے. ان تین اوصاف سے متصف اللہ کی وہ مخلوق جو اعلیٰ درجے کی ہے، وہ تین اوصاف سے متصف ہے. اللہ نے جمادات کے اندر نشوونما رکھی ہے، لیکن بہت معمولی درجے کی، حرکت نہیں دی اسے. اللہ رب العزت نے حیوانات کے اندر جو ہے، نباتات کے اندر نشوونما ہے، بہت معروف، اور ہم پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے، بڑا درخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر نمو کی یہ پوری نظر آتی ہے. حیوانات کے اندر اللہ نے نمو بھی رکھی اور حرکت بھی رکھی، لیکن تمیز اس کو نہیں دی کہ نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے. یہ نہیں لیتا، ہر جگہ منہ مار لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو نشوونما، حرکت اور تمیز، ان تینوں سے نواز کر کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام بہت بڑا ہے انسان پر. ناظرین کرام، انسانی حقوق اسلام میں یہ موضوع بہت طویل موضوع ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ انتظار کریں، تھوڑی دیر کے بعد ہم ضرور آپ کے سامنے آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. میں مولانا سعیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام نے انسان کے لیے جو حقوق دیے ہیں، ان حقوق میں سے ایک بنیادی حق آزادی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے کہ ہم نے انسان کو عزت و اکرام کی زندگی عطا کی ہے، بر و بحر میں ان کو ہم نے رما دما کیا ہے، اور ان کو طیبات سے ہم نے نوازا ہے، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ان کو فضیلت عطا کی ہے. اس ضمن میں یہ آیت اتنی غیر معمولی آیت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کا عزت و اکرام دیا ہے. اب یہ جو آزادی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو وہ آزاد ہو. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ تو پیدا ہوتا ہے آزاد ہر لحاظ سے، اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اس کو آزاد پیدا کرتا ہے. لیکن انسانوں کی یہ بات ہے کہ اس کو غلام بناتے ہیں، وہ فکری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور خود گویا کہ وہ غلامی جو اس معنی میں ہے کہ آدمی غلام بنا لیتا ہے. تو یہ ساری بندشوں کو اسلام نے ایک ایک کر کے کاٹا ہے. اور وہ بات جو فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی غلامی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی غلامی کے بجائے بندوں کی غلامی میں انسان کو دیا جائے. انبیاء اسی لیے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے کہ وہ بندوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ دیکھیں کہ انسان کس کی غلامی میں تھا. بتوں کی غلامی میں تھا، دیوی دیوتاؤں کی غلامی میں تھا، نفس کی غلامی میں تھا، قبیلے کے سرداروں کی غلامی میں تھا، طرح طرح کی غلامیاں تھیں. اور غلامی اگر نہیں تھی تو اللہ رب العزت کی غلامی نہیں تھی. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو سکے. تو یہ جو غلامی یا ایھا الناس لوگوں کا سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی آزادی تو یہ کہ بندوں کی غلامی سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف بندہ آئے. تو اس غلامی سے بھی انسان کو نکالا. مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب جو فرما رہے تھے، اس میں صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن آزادی کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہے، مخلّع بالطبع ہے. وہ جو چاہے کرے، گھر میں جو چاہے گرا دے، پٹخ دے، جس کو چاہے گالی دے دے، آزاد ہے. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اللہ نے شرف و کرامت اور اعزاز سے اس کو نوازا ہے، اس پر داغ و دھبا نہ آنے پائے، وہ آزادی اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک محمود ہے.
اور اسی آزادی کی راہ پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے اس پر ذمہ داریاں بھی عائد فرمائی ہیں تاکہ ان ذمہ داریوں کا احساس کر کے اپنی آزادی سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے اور دوسروں کی آزادی کے سلب کرنے کے درپے نہ بنے، اس لیے کہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ جب آزادی کے حدود بڑھیں گے، جیسے آج طاقتور گروپ جو ہے، طاقتور ملک جو ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اس آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن اس آزادی کے اندرون سے جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آزادی نہیں بلکہ بربادی ہے۔ اس آزادی کو بربادی سے تعبیر کرنا بالکل بجا ہے، اس لیے کہ اس آزادی نے عزتیں لوٹی ہیں، اس آزادی نے ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ وہ اپنے خواہشات نفس کے غلام ہے، خواہشات نفس کے غلام غلام اور ہے۔ خواہشات نفس کا غلام ہونا سب سے زیادہ گویا کہ آزادی کو سلب کرنے کے مراد۔ اب مولانا یہ دیکھیے، اب آزادی ہی تو ہے، امریکہ اسی زوم میں اسی آزادی کے نام پر کس طرح سے دوسری جگہوں پر جا کر کے دوسروں کے ساتھ وہ برتاؤ کر رہا ہے اور داداگیری، ان کی آزادی کو سلب کر رہا ہے۔ تو اب اس آزاد پیدا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنی فکر کو کسی پر مسلط کر دیں، جی اپنے نظریے کو کسی پر مسلط کر دیں۔ وہ گلوبلائزیشن جو جی آج جو آ رہا ہے تو اب وہ ہر جگہ آزادی کے نام پر اپنا فکر، اپنا کلچر، اپنی ساری چیزیں مسلط کرنا، یہ بھی آزادی کے خلاف ہے جو انسانوں کو حاصل ہے۔ غلامی جس معنی میں تھی موجود کہ لوگ بکتے تھے انسان، جی اور ان کی شرافت اور کرامت خطرے میں پڑی ہوئی تھی، اسلام کا یہ طرز امتیاز ہے کہ اس نے اس غلامی سے بھی ان کو نجات دی اور آزادی کا وہ تصور پیش کیا۔ اصل میں انسان پیدا ہی ہوا ہے آزاد ہو کر، اور صرف وہ مکلف ہے اللہ رب العالمین کی غلامی کا، باقی وہ آزاد ہے، مالک ہے اور اس کے اختیارات ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کا غلام ہے۔ اللہ کی غلامی جب آدمی نے چھوڑی، نہ جانے کتنوں کی غلامی اس نے اختیار کی۔ جی مولانا آپ اب میں وہی کہہ رہا تھا کہ انسان بکتے تھے جی اور غلام بن کر کے وہ رہتے تھے، اور اسلام نے کیسی تعلیم دی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجی وصول کے تحت جی جی اسلام نے یہ فدیے میں دے کر کے، یا آدمی کوئی گناہ کر دیا اس کے بدلے کبھی کچھ کر کے، یا ایسی ترغیب دے کے فلق تحمل العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، صحیح جی کہ دشوار گزار گھاٹی تم نے کراسی نہیں کی، پار ہی نہیں کیا۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہ ترغیب جو دے کر کے پھر اسلام نے غلامی کے تصور کو ختم کیا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ماضی قریب ہی میں امریکہ کے اندر یہ کالے بیچارے، کالے رنگ کے یہ افریقہ کے لوگ بکتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر کے یہ بتایا کہ انسان آزاد ہے، اور آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ہر لحاظ سے آزاد ہے، اس کو کرامت ہے، اس کو شرافت ہے، البتہ کہ اگر غلامی ہو سکتی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی، اور غلامی یہ ہے کہ وہ اس نے جو حدود متعین کر رکھے ہیں، جو اس نے قیود متعین کر رکھے ہیں، جو اس نے باؤنڈریز متعین کر رکھی ہے، بس اس کی پابندی اس پر لازم ہے، اس کے علاوہ کسی کی غلامی اور کسی کی گویا کی پابندی اس پر ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے آزادی کا بغیر تصور۔ پابندی کے شاید کوئی کام اپنی انتہا و تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کھیل کے میدان میں جی سب آزاد ہیں، جی لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے ضابطے اصول ہیں ہے، جس کی ضابطے پابندی ضروری ہے۔ اگر اس ضابطے کے خلاف ورزی فوراً امپائر باہر کر دیتا ہے، جی جی تو آزادی کے خلاف بات نہیں کہی جاتی، آزادی سلب کی گئی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے آزادانہ فضا میں جو کھیلنے والے ہیں اور ایک کھیل ہو رہا ہے اس میں اس نے بادھا ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثلاثۃ انا خصم یوم، کس طریقے سے چل رہا تھا، کبھی سے چل رہا تھا۔ جی اسلام نے جیسا کہ ابھی بیان ہے کہ اسلام نے اس کو رفتہ رفتہ ختم کیا، اور الحمدللہ آج دنیا میں عملاً غلامی کا رواج نہیں ہے، الا ہے کہ لوگ ذہنی فکری طور پر یا اقتدار کے نشے میں دوسروں کو یا آزاد قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، اپنے زیر اثر رکھے ہوئے، تو اور بات ہے، لیکن ایسے غلام بازار میں بکتے اور خریدے جاتے نہیں ہیں، اور اسلام نے اس کو ختم کیا ہے۔ اور یہ اسلام میں جو حقوق الرقہ ہے، غلاموں کے جو حقوق ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بڑی انسانیت نوازی کے حقوق ہیں، اور بہت ان کے ساتھ احسان اور رواداری کا حکم آیا ہے، وہ اپنا ایک الگ چپٹر ہے ہمارا۔ تو یہاں یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ غلام نہیں ہے، بازار میں بیچا خریدا نہیں جاتا ہے، یا جنگی قیدی کی حیثیت سے اسلامی جنگ میں پکڑ کے لایا نہیں گیا ہے، ایک آزاد انسان ہے، زور زبردستی اس کو غلام بنا لیا اور طاقت کے ذریعے جا کر کے بازار میں کسی دور دراز دیش میں جا کر کے شہر میں اس کو بیچ دیا کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ جیسا کہ مکے سے کچھ مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے جان بچا کر کے اسلام کی دولت کی حفاظت کی خاطر حبشہ آئے،
پیچھے سے قریش کا وفد آیا یہ کہہ کر کے کہ یہ سب ہمارے غلام ہیں. کہا حضرت جعفر یا نہیں ہم آزاد ہیں, ہم نے کبھی غلامی کا توق نہیں ڈالا. ان سے پوچھو انہی کے قبیلے کے ہیں, قبیلے کے ہم ہیں, یہ زبردستی ہم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. تو یوں طاقت کے زور پر کسی آزاد کو غلام بنا کر اس کو بیچ دینا, گویا انسانیت کو بیچنا, انسانیت کی کرامت اور شرافت کو بیچنا, اور وہ پیسہ کھانا مال حرام کھانا ہے. اس سے اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایسے ظالم کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا, اور جب دیکھے گا تو غصیلی نگاہوں سے دیکھے گا, ان سے بات نہیں کرے گا. اسی طریقہ سے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو خریدتا ہے اور اس کو اپنے پیسے سے آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عاتق اللہ بکل عضو من النار, ہر عضو کے حصے میں, اگر انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کے عوض میں, ہر انگلی کے عوض میں, ہر پوڑ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر پوڑ کو جہنم سے آزاد کرے. ایسے لونڈی کے بارے میں بھی ہے. اسی طریقے سے جس نے لونڈی کو اچھا ادب دیا, پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا, شادی کر پھر دی اپنی زوجیت میں لے لی, تو اللہ تعالیٰ کے اس شخص کا دوہرا اجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کے جو حقوق ملتے ہیں, تعلیم ایک بہت بڑا حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 1400 سال پہلے کی بات, یعنی پہلے وہ شخص ہوں گے جنہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دی, خاص کر خواتین کی تعلیم کی طرف. جی اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دین نے اسلام کی بنیاد ہی اسی پر ہے جی کہ علم جو انسان کا وجہ امتیاز اور وجہ شرف ہے, یہ چیز باقی رہے. سب سے پہلی وہی جو نازل ہوتی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی میں نازل ہوتی ہیں, یہ خود اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ دین میں کیا مقام ہے علم کا. علم و معرفت روشنی ہے, تاریکی سے نکالتا ہے. علم و معرفت آگہی ہے جو انسان کو اوپر اٹھاتا ہے. علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی چیز ہے جو اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے. اور علم و معرفت وہ ہے جو انسان کی ساری زندگی میں, زندگی کے ہر گوشے اور ہر جگہ میں اس کو انسان بناتا ہے. اور خود قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اس کے بھیجنے کے مقاصد ہیں کہ یہاں پر امن قائم ہو, سکون ہو, اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ چیز علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اس زمین پر امامت اور سیادت اور قیادت اور لوگوں کو راستہ دکھانے کا کام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ علم کی وجہ سے. جی وعلم آدم علیہ اللہ. طالوت, میں ایک واقعہ سے بیان کرتا ہوں مولانا, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ذرا خیال کر دیں گے اس پر, کہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ وہاں ہے کہ بھی بادشاہ چاہیے ہم جہاد کریں گے, اور وہاں پر جب طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو اعتراض یہی لوگوں نے کیا تھا کہ یہ ان کو بنا دیا گیا, وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم تو سرداری کے زیادہ اور بادشاہت کے زیادہ رسالت کے زیادہ مستحق ہیں. تو کہا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ دیا تھا کہ ان کو اس لیے بنایا گیا کہ 2 کوالٹی ہے ان کی, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, ان کا پرسنالٹی اچھی ہے, جنگ میں کام کرنا ہے ذرا محنت, اور علم ان کا بہتر ہے. ناظرین کرام, موضوع ابھی باقی ہے. انشاءاللہ اگلے نشستوں میں مزید باتیں اسلام میں انسانی حقوق کے موضوع پر آئیں گی. میں اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.